نبوت کا گدار ہے. تو یہ ان کو ووٹ دیتے ہو جی ہم نے فلاں بندے کو ووٹ دیا، اور ووٹ تو دے رہے ہو لیکن اللہ کے ہاں پکڑے بھی جاؤ گے کہ تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا. امام صاحب نے اپنے گرانے کا سر کٹوا دیا لیکن اس کو ووٹ نہیں دیا کہ وہ غلط بندہ ہے. تو اس وجہ سے امام حسین سے سیکھیں کہ امام حسین نے کس طرح آپ نے رجوع کیا. آپ نے کہا کہ میں وہ کام کروں گا جو شریعت مصطفیٰ کہتی ہے، میں اس کے آگے پیچھے نہیں چلوں گا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جب بات آئی، انہوں نے کہا کہ مدینہ میں قتل و غارت شروع کر دو. یزید نے کہا مدینہ میں قتل و غارت شروع کرو. حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میرے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ ایک مینڈے کو یہاں پر ذبح کیا جائے گا تو اس کا خون گلیوں میں پھیل جائے گا. اب وہ حدیث جو ہے سرکار کی وہ میں سچ نہیں، یعنی کہ میں اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا کہ میں وہ مینڈا بنوں، کہ میں اس پر نہیں آؤں گا کہ وہ مینڈا میں بن جاؤں، میں مدینہ چھوڑ دوں گا. آپ نے راتوں رات اپنی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت کر کے تو آپ نے کہا کہ اے میری بہن مدینہ چھوڑ دے. مدینہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. 72 لوگ چلے ساتھ. اب یہاں پر آتی تھی اہل بیت کے سارے افراد تھے، یہ جو رافضی کہتے ہیں کالے منہ والے، اہل بیت کے افراد تھے. اللہ کے بندو اہل بیت کے افراد صرف 21 تھے. 72 لوگ مدینہ سے چلے اور کربلا تک پہنچے. اہل بیت اطہار کے افراد 21 ہیں، باقی افراد سارے کے سارے صحابہ کی اولاد ہیں جو سرکار امام علی مقام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. یہ آپ لوگوں کو غلط بتاتے ہیں کہ سارے کے سارے اہل بیت تھے. کیوں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے. اہل سنت و جماعت صحابہ کی محبت بھی رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت بھی رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کو سننا حرام ہے، ان لوگوں کی بات ماننا حرام ہے، ان لوگوں کی مجلسوں میں جانا حرام ہے، ان کی سبیلوں پر پانی پینا حرام ہے. ایسے لوگوں کو ماننا، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا حرام ہے. کیوں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کا گستاخ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. اور آج ہماری اہل سنت کی بڑی نیو جنریشن جو ہے بڑے چسکوں کے ساتھ ان کی مجلس سے سننے جاتے ہیں. یہ حیا آ گیا ہے. اپنے مسلمان اپنے اہل سنت کی مسجدوں میں آ کر محفلیں سنو. کیوں جاتے ہو ان کی مجلسوں میں جو قرآن جھوٹا بتاتے ہیں، سرکار کا فرمان جھوٹا ماشاءاللہ بتاتے ہیں، جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سننا کہ جائز ہے جو صحابہ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کو نہیں مانتے، ان کی شان میں معذرت گستاخیاں کریں، اور ایسے لوگوں کو ہم مانیں. ان چیزوں پر ذرا غور کیا کریں. ہم لوگ شوق سے بڑا یہ فلاں بندہ جا رہا ہے، ہم تو بس دیکھنے کے لیے بیٹھے. یہ آگے چل کے یہ بھی میں حدیث بتاتا ہوں سرکار کی جو کہتا ہے نا کہ میں بس دیکھنے کے لیے گیا تھا. یہاں میں بھوکا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھوں جا کر وہاں پر لنگر کیسا ہے. لنگر تو وہ بڑا عالیشان پکاتے ہیں، لیکن اپنے جو گھوڑے ان کے بنے ہوئے ہیں گھوڑوں کا منہ اس کے اوپر ڈال کر بالکل ان کا جوتا کھلاتے ہیں. یہ چیز ہے. اگر گھوڑے کا نہ کھلائیں اس کے اندر اپنی تھوک ڈال کر کھلاتے ہیں کہ یہ بندہ بھی ہمارے رنگ میں لگ جائے. اور تم لوگ بڑے چسکوں کے ساتھ کھاتے ہو، ان کی مجلسوں میں جاتے ہو، ان کی سبیلوں پر پانی پیتے ہو. کیا سبیل لگانے کا مطلب ہے کہ امام علی مقام یہ چیز سوچ کر سبیل کبھی نہ لگائے کہ جو کہتا ہے کہ امام علی مقام کے اوپر پانی بند کیا گیا تھا. امام علی مقام پانی کے محتاج نہیں، پانی امام علی مقام کا محتاج تھا. اگر امام علی مقام اجازت دیتے اللہ کے حکم سے وہاں پر پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑی، ان کے جانثاروں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی. نیل روکتا رہا، دریائے نیل پٹتا رہا. امام ایک اشارہ آسمان روکتا رہا. امام ایک اشارہ دے دیکھے جیسے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے.
امام نے کہا نہیں، جس رضا میں میرا رب راضی ہے امام بھی اس رضا میں راضی ہے۔ تم کہتے ہو پانی کی ضرورت ہے، بڑی مظلومیت بیان کرتے ہیں یہ امام علی مقام کی، امام حضرت بی بی زینب کی بڑی مظلومیت بیان کرتے ہیں۔ ان کی اوقات کیا ہے کہ اپنے ناپاک منہ سے امام صاحب کا نام لینا، ان کی اوقات کیا ہے کہ جو بی بی زینب کا نام لینا۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جی ان کو بیٹیاں پہنائی دی اور وہاں سے کوفہ سے مدینہ لے جایا گیا۔ سنیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ جب گئے آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، 20 لتیاں لگانے والے بھی بیچ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے منافقوں نے یہ کام کر کے تو امام صاحب کو شہید کروایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ امام صاحب ابھی تک بیڑیاں لگی ہیں، آپ کتنے مظلوم ہیں۔ امام میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ ایسے مارا، سنگلیاں جو تھی جو بیڑیاں تو ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی، انہوں نے کہا یہ دے، تو کہتا ہے کہ محتاج ہوں میں صرف اور صرف رسول اللہ کی شریعت میں بندہ ہوتا تھا، لیکن ان کو اگر نہ بندہ ہوتا تو میں یزید کو بتاتا، میں دربار یزید میں جب گیا تھا میں اس کو بتا کر آتا کہ میری لبوں میں حسین ابن علی کا خون بہ رہا ہے۔ تم کہتے ہو میں مظلوم ہوں، میں مظلوم نہیں ہوں۔ یہ ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت یہ ہوتی ہے، اہل بیت کی مظلومیت بیان کرنا محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ سراسر گستاخی ہے۔ اور ہم لوگ ان لوگوں کی باتیں اپنے ذہنوں میں لے لیتے اور رونا شروع کر دیتے، کیوں بھائی